اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اچھا کسان دوستو، انتہائی ضروری ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وقت بھاگا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے گندم کتنی کاشت کرنی ہے، کیسے کاشت کرنی ہے، کیا پالیسی ہوگی۔ ملک میں گندم کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے گندم نہیں کاشت کرنی۔ اچھا جی، اب جن دوستوں نے گندم کاشت کرنی ہے، فیصلہ کر لیا ہوا ہے، وہ اس مہینے کی 15 تاریخ تک پہلی فصل جو موجود ہے یا خالی پڑی ہے زمین تو اسے تیار کریں اور اس میں گندم کی کاشت ٹائملی کر دیں۔ اس کے دو چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے ان کچھ عرصے میں میرے جو تجربات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر زمین کی تیاری اچھی کی گئی ہو تو بیج اگر تھوڑا سا کمزور بھی ہو تو وہ جرمینیشن اس کی وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا زمین کی جو تیاری ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اچھے سے زمین کو تیار کریں اور کوشش کریں کہ ڈی اے پی جو فاسفورس کھاد ہے، فاسفورسی کوئی بھی ڈی اے پی ہے، ایس ایس پی ہے، ایم اے پی وغیرہ ہے، یہ آپ نیچے ہی ڈال دیں تاکہ یہ پودے کے سٹرکچر کو پہلے دن سے ٹھیک کر دیں، صحت مند کر دیں۔ اچھی پیداوار لینے والے جتنے بھی دوست ہیں جن کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہے، ان سے معلومات بھی اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے، سب نے یہ بات کامن سب نے بتائی ہے کہ ہم نے فاسفورسی کھادیں جتنی بھی ہیں وہ ہم نے زمین کی تیاری میں دیے تھے۔ اچھا جی، اب جن دوستوں نے گندم کاشت نہیں کرنی، ظاہر ہے پھر زمین کو خالی تو نہیں چھوڑنا، تو اس میں آپ لوگ رایا کاشت کر سکتے ہیں۔ آج کل ہو رہا ہے، ہائی اولا بھی ہو رہا ہے، رایا بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی محنت کی جائے، رایا جو ہے 15 سے 20 من کے قریب نکل آتا ہے اور 8-10 ہزار ریٹ ہے اس کا، بہتر رہ جاتا ہے۔ اور جن دوستوں نے نیکسٹ بیٹی لگانی ہے اگیتی، وہ لوگ اپنی کپاس کی فصل کو دیکھیں۔ اگر تو یہ چلنے کے لائق لگتی ہے کہ اور کوئی 10 من کا پھل اس کے اوپر ہم لے سکتے ہیں تو تھوڑی سی کوشش کریں، نیچے سے کھاد ڈالیں اور اوپر سے این پی کے وغیرہ کا یا امائنو ایسڈ کا یا اس کا فلوک ایسڈ کا یا جبرالک ایسڈ کا کوئی سپرے کریں تاکہ وہ تھوڑی سی اس کی بڑھوتری اور ہو جائے اور 10 من سے زیادہ پیداوار اس کے اوپر مزید لی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ان دوستوں نے دسمبر کے آخر میں، جنوری کے آخر میں کپاس کو ختم کر کے دوبارہ پھر یہاں پر کپاس ہی کاشت کرنی ہے، تو ہمارے پاس اچھا ٹائم ہے۔ خدا را 2-3 چیزیں کپاس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس سال جہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے MR2 اور ٹرائی اسٹار اور یہ ویسے ارلم پھرلم، وہ کوئی بیج بھی کامیاب نہیں ہوا ماں سوائے FH333 کے۔ FH333 جو ورائٹی ہے جس بندے نے کاشت کی ہے وہ ابھی تک بھی راضی ہے کہ یار اس نے فروٹنگ بھی بے شمار لی ہے اور بیماری بھی اس کے اوپر کم حملہ کیا بیماری نے۔ تو میرا آج کا ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کرنا ہے، جو پلاننگ کرنی ہے، 2-4 بندے اکٹھے ہوں، ذمہ دار دوست اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کیا کاشت کرنا چاہیے۔ گندم کاشت کرنی ہے، رایا کاشت کرنا ہے، گندم صرف اپنے لیے کاشت کرنی ہے، رایا کاشت کرنا ہے، یا ہم نے اگیتی بیٹی لگانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہیں اکٹھا کریں، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کاشت کرنا ہے۔ اور جو بھی کاشت کرنا ہے اس کی اچھی پیداوار لینے کے لیے اس کی فرٹیلائزر مینجمنٹ اور واٹر مینجمنٹ اور پیسٹ مینجمنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ بار بار کچھ الفاظ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں، واٹر مینجمنٹ، فرٹیلائزر مینجمنٹ اور پیسٹیسائڈ مینجمنٹ۔ تو ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یہ ہے کیا اور کیوں ہوتا ہے اور اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔
تو انشاءاللہ العزیز اگلی کسی ویڈیو میں فرٹیلائزر مینجمنٹ کے اوپر انشاءاللہ آپ سے بات کی جائے گی، پھر واٹر مینجمنٹ پر بات کریں گے، پھر کوشش کریں گے کہ جو ہے ہم پیسٹی سائیڈ جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو سٹریس آتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور باقی اب جو بات تھی، جو میسیج تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اگر تو آپ نے کپاس گندم کاشت کرنی ہے تو ٹائملی کاشت کر دیں، 10ویں مہینے کی 15-16 تاریخ تک اگلی فصل کو نکال کر آپ وہاں پر گندم کی بجائی شروع کر دیں اور لیٹ نہ کریں۔ جس طرح کا ابھی موسم چل رہا ہے ٹھنڈا میٹھا سا، رات کو ٹھنڈ رہتی ہے، دوپہر میں گرمی ہو جاتی ہے، تو یہ مکئی کے دانے کی بھرائی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے اوپر بڑا یہ اثر ڈالتا ہے۔ اور کل فیلڈ میں پھرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، کچھ چھلیاں ہیں جو ان کے بال خشک ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی سبز ہی کھڑی ہیں۔ تو اس میں آپ واٹر سٹریس سے بچنے کے لیے مکئی میں آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد 3-4 دن کے بعد ہلکا ہلکا سا پانی لگائیں۔ اگر ان کے نیچے والے پتے جو ہیں وہ پیلے ہو رہے ہیں تو اس میں تھائیوفنیٹ میتھائل یا سلفر مکس کروا کے یوریا کے ساتھ وہ فلڈ کروا دیں، اور کوشش کریں پانی جو ہے وہ صرف بدتر ہی اوپر تک پہنچے، پانی ہلکا تھوڑا تھوڑا پانی لگانا ہے، زیادہ پانی نہیں لگانا۔ جیسے ہی زیادہ پانی لگایا جاتا ہے تو وہ مکئی کے جو پتے ہیں وہ لال پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں کسان بھائیوں سے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے وغیرہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ فاسفورس اور یوریا جو ہے اسے خرید کر رکھیں۔ سلفر بھی مہنگا ہو رہا ہے، سلفر بھی لے لیں، میگنیشیم سلفیٹ بھی مہنگی ہو رہی ہے، یہ بھی لے لیں۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ ہماری پیداوار کے اوپر خاطر خواہ اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے۔ ڈی اے پی کو اگر زمین کی تیاری کے دوران استعمال کیا جائے، یقینی طور پر اس فصل کی پیداوار دوسرے 7 والے ایکڑ میں جسے ہم کور کے پانی پر ڈالتے ہیں اس سے زیادہ نہیں، کبھی 10 من سے زیادہ کا فرق آتا ہے جو ہم نیچے ڈالتے ہیں۔ جو ہم اوپر نائٹروفاس یا ہم ڈالتے ہیں پہلے پانی، کور کے پانی کے اوپر جو ہم کھاد ڈالتے ہیں اس کے، اور وہ جو نیچے پانی ہمیں کھاد ڈالی تھی تیاری کے دوران زمین کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو باقی پیداوار دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ وہ پنجابی کا شعر ہے میاں محمد بخش صاحب کا کہ مالی دا کم پانی لانا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لائے چاہے نہ لائے۔ تو ہم میکسیمم جو ہمارے اینڈ سے کی جا سکتی ہے، جو بھی ہمارے اینڈ سے اسٹرگل کی جا سکتی ہے، محنت کی جا سکتی ہے، ہم ضرور وہ کریں گے اور اپنی پیداوار کو بہتر کریں گے۔ یہاں پر پھر ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کا میں ایک حوالہ دوں گا جس کے ذریعے اگر تھوڑا سا کیلیبریشن کیا جائے تو آپ خود اندازہ کریں گے کہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ کس طرح کیسے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بندے کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جس دانے سے 7 بالیاں بنتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کوشش کر کے تھوڑا سا اسے کیلکولیٹ کریں تو پتہ چلے گی یہ کتنی پیداوار بنتی ہے اور دنیا کتنی لے رہی ہے اور ہماری ایوریج پیداوار کتنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عنایت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔